صل على محمد وآل محمد. فاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ محمد. درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برائے مرحومین الحاج مہدی علی مرزا، سخاوت علی مرزا، سید شاہد حسین اکبری، سیدہ بدر النساء، سید اختر مہدی رضوی، سید شہید اکبری، سید محمد حسین، بی بی زاہدہ، سید محمد تقی نقوی، محمدی فاطمہ، سید حسن رضا عباس ابن سید علی رضا مرحوم، شبیہ فاطمہ بنت کربلائی بی بی مرحومہ کے لیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی علی محمد وعلی محمد. صلی علی محمد صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، آج یہ 10ویں تقریر ہے اور اس سلسلے کی آخری تقریر. گزشتہ 9-10 دن سے آپ کی خدمت میں یہی عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ ہر انسان فطری طور سے ایک ایسی زندگی کا خواہش مند ہے، ایک ایسی حیات کا خواہاں ہے جس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، مصائب و آلام سے خالی زندگی ہو. اور یہ خواہش انسان کی فطری خواہش ہے، اور جتنی فطری خواہشیں ہوتی ہیں سب کی تکمیل کا انتظام پروردگار نے کیا ہے، کیونکہ یہ خواہشیں اسی کی پیدا کردہ ہیں. خداوند عالم نے انسان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کچھ اصول مقرر کیے ہیں، کچھ ضابطے حیات انسان کے سامنے پیش کیا ہے کہ اگر انسان اس ضابطۂ حیات کے مطابق عمل کرے گا تو یقیناً اس کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی.
لیکن اگر وہ اس ضابطۂ حیات سے انحراف کرے گا، خدا کے بتائے ہوئے قانون کو اپنے قدموں تلے روندنے کی اگر کوشش کرے گا تو یقیناً اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ نہ صرف یہ کہ یہ خواہش اس کی پوری نہیں ہوگی، بلکہ جس مصیبت اور تکلیف سے وہ بھاگ رہا ہے اسی کا شکار ہوگا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جن لوگوں نے سرکشی اختیار کی ہے، جن لوگوں نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے انحراف کیا ہے، جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو پسے پش ڈال دیا ہے، وہ آثر الحیات الدنیا، اور اپنی خواہشوں کے اسیر ہو گئے ہیں، زندگی دنیا کو، زندگی کی زرق برق رنگینیوں کو اپنا جو ہے مطمح نگاہ بنا لیا اور اس کے چکر میں پڑ گئے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا انجام جہنم ہے۔ جہنم یعنی جتنی مصیبتیں انسان تصور کر سکتا ہے اس سے بھی زیادہ مصیبتیں، کیونکہ بعض چیزوں کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تمام مشکلوں کا خاتمہ جہاں ہو جاتا ہے اس کا نام ہے جہنم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، لیکن اس کے برعکس جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اس بات کا خیال رکھا کہ اللہ ہماری ہر عمل کو، ہماری ہر حرکت کو، ہمارے ہر اقدام کو خدا دیکھ رہا ہے، ہماری پوری زندگی پروردگار کی نگاہوں کے سامنے ہے، ہماری زندگی کا کوئی عمل پروردگار کی نگاہوں سے پنہا نہیں ہے، حتیٰ خدا دل کے چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ہم آنکھوں کے اشارے سے بھی جو گناہ کرتے ہیں خدا اسے بھی جانتا ہے، دل میں چھپے ہوئے راز نہا سے بھی خدا آگاہ ہے، واقف ہے۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے پر اس حقیقت کو یاد رکھا، من خاف مقام ربہ، اس کا انجام یہ ہوتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے پاکیزہ بنا لیا۔ اب اس کی زندگی میں اپنی خواہش کی، اپنے نفس کی خواہش کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے۔ اس کی نگاہ میں اگر اہمیت ہے تو یہ ہے کہ خدا اس سے کیا چاہتا ہے، دل کیا چاہتا ہے۔ وہ اب دل کا غلام نہیں ہے، اگر وہ غلام ہے تو خدا کا غلام ہے، عبد ہے تو اللہ کا عبد ہے۔ اگر انسان کی زندگی اس شان کی زندگی ہو جاتی ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جنت یعنی جہاں سارے آسائش اور آرام جسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اللہ نے اسے وہاں پر جو ہے فراہم کر دیا ہے۔ جو لذت بھی انسان کا دل سوچ سکتا ہے، تصور کر سکتا ہے، وہ وہاں کے اوپر موجود ہے۔ البتہ یہ صرف آخرت سے مخصوص نہیں ہے، اگرچہ اصل زندگی آخرت ہی ہے، دنیا کی زندگی تو ایک تمہید ہے، دنیا کی زندگی تو آخرت کے زندگی کے لیے تیاری کا نام ہے، لیکن جس طرح سے آخرت میں خدا سکون، چین، اطمینان عطا کرے گا، اسی طریقے سے خدا دنیا میں بھی سکون، چین اور اطمینان عطا کرے گا۔ ولو بندے مومن کے پاس دولت نہ ہو، ثروت نہ ہو، لیکن ایک ایسی دولت اس کے پاس ہوگی جو کسی کے پاس نہیں ہے، اس کا نام ہے دولت اطمینان۔ کربلا میں حسین کا سب کچھ قربان ہو گیا تھا، کیا بچا تھا؟ کچھ بچا تھا؟ سب قربان ہو گیا، لیکن سب قربان ہو جانے کے بعد اتنا سکون تھا حسین کے ہاں کہ خود خدا اعلان کرتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن،
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئن پلٹ آ میرے پاس اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، تو میرے یہ جو ہے بندوں کی صف میں داخل ہو جا اور میری مخصوص جنت میں چلا۔ جنت حسین کو نہیں دی ہے اللہ نے، جنتی میری جنت، ایک تو عام جنت ہے اور ایک مخصوص جنت ہے جو خدا کی جنت ہے۔ حسین کا مقام عام جنت نہیں ہے، خدا کی یہ جو ہے مخصوص جنت ہے، اتنا سکون، اتنا اطمینان۔ تو جو چیز ہماری زندگی کو جہنم بنا سکتی ہے، جو چیز ہماری زندگی کو رنج و آلام و تکلیف و مصائب سے لبریز کر سکتی ہے، اس کا نام ہے گناہ، اور جو چیز ہماری زندگی میں سکون اور اطمینان پیدا کر سکتی ہے اس کا نام ہے اطاعت خدا۔ گناہوں کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا، کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ سارے گناہ ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ گناہ چھوٹے گناہ ہیں، کچھ گناہ یہ جو ہے بڑے گناہ ہیں، کچھ صغیرہ ہیں، کچھ کبیرہ ہیں، کبیرہ میں بھی کچھ اکبر الکبائر ہیں، یعنی بہت سارے گناہ وہ ہیں جو گناہوں کا سرچشمہ ہیں، جن سے بہت سارے گناہ یہ جو ہے جنم لیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں۔ چند گناہوں کو عرض کیا تھا، 2 گناہ کی طرف آج اشارہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اس میں سے ایک گناہ جس سے کئی دوسرے گناہ جو ہے وہ جنم لیتے ہیں، پیدا ہوتے، سرچشمہ گناہ جو ہے وہ ہے سوء ظن، بدگمانی۔ البتہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ افسوس یہ ہے کہ وہ گناہ جو اکبر الکبائر کے صف میں ہیں، ہمارے یہاں انہیں شاید گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، صغیرہ و کبیرہ تو چھوڑیے، اتنا عام ہو چکا ہے وہ گناہ ہمارے درمیان میں کہ شاید ہم اسے جو ہے گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ سوء ظن، بدگمانی ایک دوسرے کے بارے میں۔ قرآن مجید بدگمانی کے بارے میں صریح ہی حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اثم۔ اے صاحبان ایمان جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، ان سے خدا خطاب کر رہا ہے، اے ایمان کے دعویٰ کرنے والو بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی جو ہے گناہ ہے، صرف گناہ ہی نہیں ہے، یہ وہ گناہ ہے جو بہت سارے دوسرے گناہوں کو جنم دیتا ہے۔ پہلا گناہ جو بدگمانی سے پیدا ہوتا ہے وہ ہے تجسس۔ اب کسی کے بارے میں ہم یہ جو ہے بدگمان ہو جاتے ہیں، اب اس کی چھان بین کرنے لگتے ہیں، اس کے زندگی میں تاک جھانک شروع کر دیتے ہیں۔ تجسس خود گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ کہاں سے نکلتا ہے؟ بدگمانی سے نکلتا ہے، سوء ظن سے نکلتا ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ دیکھو، ایک دوسرے کی زندگی میں تاک جھانک کی کوشش مت کرنا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرنا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، اس نے کس سے بات کی ہے۔ لا تجسسوا، کیونکہ جب انسان سوء ظن کرتا ہے وہاں سے تجسس پیدا ہوتا ہے، اور جب تجسس پیدا ہوتا ہے، چھان بین کیا، تاک جھانک کیا، کچھ نہ کچھ خامی لغزشیں تو ہر ایک کے ہاں پائی ہی جاتی ہیں۔ کون ایسا ہے دنیا میں جو کہہ سکے کہ ہمارے ہاں کوئی کمی ہی نہیں ہے؟ نہ کرد گناہ کیست بےگو، معصومین کے علاوہ دنیا میں کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم سے کبھی کوئی لغزش ہی نہیں ہوئی ہے، ہم سے کوئی جو ہے خطا ہی نہیں ہوئی ہے، ہماری زندگی میں کوئی کمزور پہلو پایا ہی نہیں جاتا۔ جب انسان تجسس شروع کرتا ہے، لغزشوں سے آشنا ہو جاتا ہے، اب جب لغزشوں سے آشنا ہو جاتا ہے نا، تب تیسرا گناہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نام ہے غیبت۔ بدگمانی، سوء ظن کے نتیجے میں تجسس آیا، تجسس کے نتیجے میں نتیجہ یہ جو ہے نکلتا ہے، یہ جو ہے غیبت کی شکل میں۔ لہذا قرآن تینوں گناہوں کو ایک ساتھ بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اثم۔ یہ جو گمان کیا ہے؟ گناہ ہے۔ لا تجسسوا، تجسس نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔
صاحبان ایمان، نہ تم ایک دوسرے سے بدگمانی کرو گے، بدگمانی کرو گے تو نتیجہ نکلے گا تجسس کی شکل میں، ایک دوسرے کی زندگی میں تاک جھانک کی کوشش کرو گے۔ دیکھو کبھی ایک دوسرے کی زندگی میں تاک جھانک کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ غیبت کی شکل میں نتیجہ نکلے گا۔ اور دیکھو کسی کی غیبت نہ کرنا، جب اس گناہ کی سنگینی کو جب سمجھانا چاہتا ہے قرآن، عجب تشبیہ دیتا ہے، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ اپنے جو ہے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ عزیزو، بعض گناہ وہ ہیں جس کی سنگینی کا ہمیں بچپن سے احساس ہو چکا ہے، دلایا جا چکا ہے، لہذا کبھی بھی ہم اس گناہ کو کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر اگر کسی سے کہا جائے سور کا گوشت کھا لو، کھانے کو تیار ہوگا؟ اتنی نفرت بچپن سے ہو چکی ہے، اگر کوئی جو ہے ہمیں یہ جو ہے زبردستی بھی کھلائے گا تو قے ہو جائے گی، کھانے کو تیار نہیں ہوں گے۔ $100 لے لو، 200، 500، $1000 لے لو، سور کا گوشت کھا لو، کھانے کو تیار کبھی نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن مرے ہوئے بھائی کا گوشت زیادہ ناپسندیدہ کون سی چیز ہے؟ سور کا گوشت ہے یا جو ہے مرے ہوئے بھائی کا گوشت ہے؟ سور کا گوشت کھانے کو کبھی تیار نہ ہوں گے، لیکن مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے جو ہے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کو تیار ہو جائے؟ خود قرآن کہتا ہے فکرہتموہ، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا تمہیں پسند نہیں ہے، لیکن غیبت وہی ہے جو گناہ مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کا ہے، وہی گناہ غیبت کا ہے۔ لیکن توجہ نہ ہونے کے باعث کتنی آسانی سے اس گناہ کا ارتکاب ہم کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ بہت سے لوگوں کو بغیر غیبت کے کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلا گناہ جس سے یہ 2 گناہ پیدا ہوئے وہ کون سا گناہ ہے؟ سوء ظن ہے، بدگمانی ہے۔ انسان جب بدگمان ہو جاتا ہے تو پھر کسی پر اعتماد کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے، بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ نقصانات اگر آپ یہ جو ہے بدگمانی کو دیکھیں، ہمیشہ انسان کا زندگی جو ہے وہ وحشت میں جو ہے گزرتی ہے، ہر ایک کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، ہر ایک کے بارے میں تصور یہ ہوتا ہے شاید یہ ہمارے خلاف کسی سازش میں یقیناً جو ہے مصروف ہیں۔ زندگی کا سکھ چین اٹھ جاتا ہے فقط سوء ظن کے بنیاد پر، اور اس کے بعد کتنے گناہ جو ہے وہ جنم لیتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو سوء ظن اور بدگمانی ان گناہوں میں سے ہے جو اکبر الکبائر ہے۔ ایک اور گناہ جس کا تعلق اکبر کبائر سے انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، وہ ہے رحمت خدا سے مایوسی، یاس رحمت خدا سے۔ مایوسی کو قرآن مجید نے فقط گناہان کبیرہ میں نہیں شمار کیا ہے، یہ اکبر الکبائر میں ہے۔ بہت دوسرے جو ہے گناہوں کو جو ہے وہ جنم دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ رحمت خدا سے مایوس صرف کافر ہوتے ہیں۔ انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ مومن کے ہاں تو یاس نام کی کوئی چیز پائی ہی نہیں جا سکتی ہے کسی بھی میدان میں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تبلیغ کے میدان میں مایوس ہو جاتے ہیں، اب اس قوم کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اب اس قوم کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، یہ قوم سنبھلے گی نہیں، اس قوم کی تباہی تو یقینی ہے۔ کس نے آپ کو کہا کہ اس قوم کی تباہی یقینی ہے؟ یہ جملہ غماز ہے، عکاس ہے کہ آپ مایوس ہو چکے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے، تنہا اکیلے۔ ایک کافر آیا، اس نے موقع غنیمت سمجھا، تلوار نکال کے پیغمبر کے سینے پہ سوار ہو گیا۔ کہ بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ یہ مرحلہ وہ ہے نا نہیں، اب تو ظاہر سی بات ہے مایوسی کا مرحلہ، اب کون بچائے گا؟ پیغمبر لیٹے ہوئے ہیں، وہ سینے پہ سوار ہے، تلوار گردن پہ رکھ دیا ہے، اب بچنے کا کیا امکان ہے؟ پیغمبر نے بڑے اطمینان سے کہا میرا خدا،
بڑے اطمینان سے کہا، کوئی مایوسی نہیں. اگرچہ بظاہر حالات سب ایسے نظر آ رہے کہ اب نجات کا کوئی راستہ یہ جو ہے بچا نہیں ہے، اطراف میں کوئی چاہنے والا نہیں، اصحاب میں کوئی نہیں ہے، تنے تنہا ہے پیغمبر. کیفیت یہ پیغمبر لیٹے ہیں، وہ سینے پہ سوار، تلوار جو ہے گلے پہ رکھی ہوئی ہے، کہتا بچاؤ، بتاؤ تمہیں اب کون بچائے گا. پیغمبر مایوسی کا شکار نہیں ہوئے، پیغمبر نے بڑے اطمینان سے کہا میرا خدا مجھے بچائے گا. بس یہ کہنا تھا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار ہاتھ سے گر گئی. پیغمبر نے تلوار اٹھا لیا. اب بتا تجھے کون بچائے گا، اب بتا تجھے کون بچائے گا. کیسے ہی مشکل حالات ہو جائیں، مایوسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم تو یہ جو ہے لڑے بغیر ہتھیار ڈال دیتے ہیں، صرف یہ سوچ کر کے. لیکن اگر انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، حالات کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہوں، کتنے ہی ناگفتہ بے حالات کیوں نہ ہو جائیں، چاروں طرف سے راستے مسدود ہو جائیں، لیکن اگر خدا پہ بھروسہ ہے، اگر خدا پہ ایمان ہے، ان اللہ معنا. اس دن میں نے عرض کیا تھا نا، جب فرعون کے دربار میں موسیٰ اور ہارون گئے، دو اکیلے، تنے تنہا، کوئی لشکر نہیں، کوئی فوج نہیں. فرعون ہے. آج بھی کسی کو اگر طاقت میں تشبیہ دینا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فرعونی حکومت، فرعونی طاقت، فرعونی اقتدار. اس فرعون کے دربار میں ہے. خدا کیا کہتا ہے؟ قال لا تخافا، ڈرنا نہیں. کیوں نہ ڈرنا؟ اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں. اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں. میں کون ہوں؟ اسمع و ارا، سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں. آخر بعضوں کے بارے میں ہوتا ہیں تو ہمارے ساتھ، یہ تو مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. بعض ایسے ساتھی ہوتے ہیں نا، جب تک انہیں خبر ملے گی، جب تک پیغام جائے گا، ہمارا تو کام تمام ہو گیا. خدا کہتا ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہم ساتھ بھی ہیں. اسمع و ارا، ہمیشہ تمہارے حالات کو دیکھتے بھی رہتے اور سنتے بھی رہتے. ہم تک پیغام پہنچنے میں تاخیر نہ ہوگی. اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں. ایسے حالات میں مایوسی کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، ایک بات کو ضرور دیکھنا ہے کہ واقعاً ہم ایسے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ رہے یا نہیں. تنہا جس چیز کی کوشش کرنا ہے، تنہا جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے ایسے بنے کہ خدا ہمارے ساتھ رہے، ایسے نہ بنے کہ خدا ہمیں چھوڑ دے. عزیزو، اگر ساری دنیا چھوڑ دے مگر خدا اگر ہمارے ساتھ ہے تو ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. اور اگر ساری دنیا ساتھ میں ہو، خدا ہمارا ساتھ چھوڑ دے، ہمارا کچھ بننے والا نہیں ہے. کیا حسین جملہ جو ہے یہ سید الشہداء کا ہے. کیا حسین جملہ. الہی الہی ماذا فقد من وجدک، معبود جسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا. وماذا وجد من فقدک، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. تو ایک گناہ جو گناہان کبیرہ میں سے اکبر الکبائر، رحمت خدا سے مایوس ہو جانا. رحمت خدا سے مایوس جو ہو جاتا ہے دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل. خدا کہتا قل، میرے حبیب، قل یا عبادی، میرے حبیب ان سے کہہ دو اے میرے بندو. کون سے بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم،
وہ بندے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. گناہ جب ہم کرتے ہیں تو اللہ پہ ظلم نہیں کرتے. گناہ، اللہ کی نافرمانی، اس کی سرکشی اللہ پر ظلم نہیں ہے، اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہماری اطاعت سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے گناہ سے اسے نقصان نہیں پہنچتا. غنی عن طاعتہم وآمنا من معصیتہم، مولا فرماتے ہیں خدا وہ ہے جو بندوں کی اطاعت سے بے نیاز ہے. خدا وہ ہے جو بندوں کی نافرمانی کے نقصان سے محفوظ ہے. فائدہ ہے تو ہمارا ہے، نقصان ہے تو ہمارا ہے. لہذا اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، خدا پر ظلم نہیں کرتے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو، اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے، لغزش ہو گئی ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آخر بعد مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب تو خدا ہمیں معاف کرے گا نہیں، اتنے سارے گناہ کر چکے، ہمیں تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، تو کھا پی کے جہنم میں جائیں. تو جہنم میں تو جانا ہی ہمیں ہے. بالاتر سیاہی رنگی نیس، سیاہی سے بڑا کوئی رنگ نہیں. ہم تو یہ جو ہے سیاہ روح ہو ہی چکے ہیں، سیاہ روح ہو چکے ہیں. اب کیا پریشانی ہے؟ گناہ پہ گناہ کریں. خدا کہتا ہے کہ نہیں، مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کوئی استثناء نہیں ہے. اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. واپس تو اور راستے پر. توبہ کا معنی کیا ہے؟ توبہ کا معنی واپسی ہے. توبہ کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا قرآن میں اور بندوں کے لیے. اللہ بھی توبہ کرتا ہے، بندہ بھی توبہ کرتا ہے. تاب اللہ، اللہ کے تاب الناس، تاب العبد، تاب اللہ. بندے نے توبہ کیا، اللہ نے توبہ کیا. کیا مطلب ہے؟ بندہ اللہ سے روٹ کے چلا گیا تھا نا، پلٹ کر کے واپس آیا ہے. یہ بندے کی توبہ. اللہ کی توبہ کیا ہے؟ جب بندے نے گناہ کیا تھا، نگاہ رحمت اللہ نے پھیر لی تھی. اب جو اس نے توبہ کیا، اللہ نے دوبارہ اپنی نگاہ رحمت جو ہے موڑ لی اس کی طرف. نگاہ رحمت کا پلٹانا یہ اللہ کی توبہ. بندے کا خدا کی بارگاہ میں پلٹ کے آ جانا یہ بندے کا توبہ ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سارے گناہ تمہارے معاف کر دیں گے. پلٹ کے تو آؤ، توبہ تو کرو، سارے گناہ تمہارے معاف کر دیں. مایوس مت ہونا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب منصور دوانیقی کی حکومت تھی، آپ جانتے ہیں کہ بنی عباس نے جتنے سادات کو قتل کیا ہے، بنی امیہ نے اتنے نہیں مارے ہیں. سادات کا زیادہ قتل عام کب ہوا ہے؟ بنی عباس کے دور میں. البتہ اس کے بھی اسباب ہیں جس کو فی الحال یہاں یہ جو ہے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. منصور دوانیقی کے زمانے کی بات ہے. امام کا ایک صحابی، اس کا ایک دن جانا ہوا حمید ابن قحطبہ کے ہاں. حمید ابن قحطبہ منصور کی فوج کا ایک اعلی افسر ہے. ماہ رمضان ہے، اس کے گھر گیا. کیا دیکھا کہ حمید بیٹھا کھانا کھا رہا ہے. پوچھتا خیریت، آپ بیمار ہیں؟ تو نہیں تو ٹھیک ٹھاک تندرست ہوں. یہ جو ہے آپ یہ جو ہے سفر میں ہیں؟ نہیں، مسافر بھی نہیں ہوں. تو کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ ماہ رمضان ہے. ماہ رمضان میں دو ہی شکلیں ہیں جہاں پر آپ روزہ نہ رکھیں گے، کھانا کھائیں گے دن میں. یا آپ اگر بیمار ہوں یا آپ حالت سفر میں ہوں. نہ مسافر نہ بیمار، پھر کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ ہنسا حمید. کہا کہ اب ہمارے لیے کیا نماز اور کیا روزہ. میں جو گناہ کر چکا ہوں اس کے بعد میرا ٹھکانہ جہنم کے سوا کہیں نہیں ہے. خدا مجھے معاف تو کرے گا نہیں. جانا مجھے جہنم میں، تو کھا پی کے جائیں. بھوکے کیوں رہیں؟ روزہ کیوں رکھیں؟ نماز کیوں پڑھیں؟ 10 قتل کر چکے ہیں، ایک اور کر لیں گے. آخر تم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ تم رحمت خدا سے اتنا مایوس ہو گئے ہو؟ کون سا ایسا گناہ ہے؟ کہ میرا گناہ اگر سنو گے تو تم بھی جو ہے یہی بات کہو گے. کہا ہے کیا گناہ؟ کہا مجھے ایک دن ہارون الرشید نے، ایک دن یہ جو ہے منصور دوانیقی نے طلب کیا اور پوچھا یہ بتاؤ
تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا حضور آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ آپ کی خاطر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ کہا تم ہمارے کام کے نہیں ہو، جاؤ۔ کچھ دن کے بعد پھر بلایا، کہا تم ہم سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا اتنی محبت کرتا ہوں کہ آپ کی خاطر اپنی اولاد قربان کر دوں گا۔ کہا تم ابھی بھی ہمارے کام کے نہیں ہو۔ دوبارہ پھر آیا، کتنی محبت کرتے ہو؟ کہ آپ کی خاطر اپنے باپ کو قتل کر دوں گا۔ کہ ابھی بھی ہمارے کام کے نہیں ہوئے۔ آخری دن جب آیا، کہ کتنی محبت کرتے ہو؟ کہ آپ کی خاطر اپنے دین کو بھی قربان کر دوں گا۔ کہ اب تم کام کے آدمی ہوئے ہو، اب تم کام کیا، جو ہماری خاطر اپنا دین قربان کر دے وہ ہمارے کام کا ہے۔ خود کو قربان کر دے، اولاد کو قربان کر دے، باپ کو قربان کر دے، وہ نہیں۔ کہ ہمارا غلام تمہیں جہاں لے جائے، جو تم سے کام کہے اس کام کو تم انجام دے دو۔ غلام لے کے گیا، ایک گھر پہ پہنچا، تالا کھولا، اندر گیا، وہاں پر گھر میں سادات کے 60 بے گناہ بچے قید تھے۔ غلام نے کہا ان سب کا سر اڑا دو۔ میں نے تلوار نکالی، ایک ایک کر کے سب کا سر اڑانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے گھر میں لے گیا، وہاں تالا کھولا، وہاں جب گیا تو سادات کے کچھ یہ جو ہے نوجوان بے گناہ اسیر تھے، کہا ان کے سر اڑا دو۔ تلوار نکالا میں نے، ان کا ایک ایک کر کے سب کا سر اڑا دیا۔ تیسرے گھر میں لے گیا، وہاں سادات کی یہ جو ہے بوڑھے کچھ قید تھے، کہا ان کے بھی سر اڑا دو۔ ایک ایک کر کے میں ان کا سر اڑا رہا تھا، ایک رہ گیا تھا۔ اس بوڑھے نے مجھ سے کہا اے شخص تو قیامت میں ہمارے جد رسول خدا کو کیا جواب دے گا؟ کیا منہ دکھائے گا؟ کیا جرم ہے ہمارا؟ کیا گناہ ہے ہمارا، سوائے اس کے کہ میرا تعلق علی اور فاطمہ سے، ان کی اولاد ہوں؟ کہنے لگا، میں کانپنے لگا، میں نے سوچا اسے چھوڑ دوں۔ غلام نے کہا اتنے کو مار چکا ہے، اس ایک کو اگر چھوڑ دے گا تو خلیفہ تو وہ انعام نہیں ملے گا، آخرت تو تیری گئی ہے، دنیا میں بھی تجھے کچھ نہیں ملے گا، لہذا کام تمام کر دے۔ میں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ بتاؤ اتنے بے گناہ سادات کے قتل کرنے کے بعد کیا خدا مجھے معاف کرے گا؟ عجیب ہے، اسے گناہ بھی سمجھ رہا ہے، لیکن دولت دنیا عبرت ہے یہ واقعا۔ اسے اس بات کا احساس ہے کہ بے گناہ سادات جو ہیں یہ بے گناہ ہیں، ان کا کوئی جرم نہیں ہے، گناہ ان کا نہیں ہے، ان بے گناہوں پہ ہاتھ اٹھانا گناہ ہے، جرم ہے، یہ جان رہا ہے، مگر دولت دنیا آثر الحیات دنیا اسی کو کہتے ہیں، دنیا کی چکا چوند نے اسے اندھا بنا دیا۔ کہ بتاؤ کیا اتنے سارے گناہوں کے باوجود خدا معاف کرے گا ہمیں؟ اتنے بے گناہ اولاد فاطمہ کا میں قاتل۔ امام کا صحابی پلٹ کر کے امام کے پاس آیا، قصہ امام سے بیان کیا، عجب جملہ امام نے کہا۔ امام نے کہا اتنے بے گناہ سادات کے قتل کا گناہ ایک طرف اور رحمت خدا سے مایوسی کا گناہ ایک طرف، اتنے سارے سادات کے قتل کا گناہ ایک طرف، تو رحمت خدا سے مایوسی کیا ہے؟ رحمت خدا سے مایوسی اکبر الکبائر ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس کی بنا پر انسان جانے کتنے گناہوں کا ارتکاب کر دیتا ہے۔ اگر انسان مایوس ہو چکا ہے رحمت خدا سے تو کہتا ہے جہاں 10 قتل کیا 12 کر لیں گے، 15 کر لیں گے، 20 کر لیں گے، نہیں، جہاں سے انسان روک دے رحمت خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ گناہ تھے جو اکبر الکبائر میں شمار ہوتے ہیں، دوسرے گناہوں کو جنم دیتے ہیں، سرچشمہ ہیں دوسرے گناہوں کا۔ وقت نہیں کہ میں اور ساری چیزیں بیان کریں، کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں اور بھی، تو بہرحال یہ گناہ ہے، گناہ ہماری زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے، گناہ سبب بنتا ہے کہ ہماری زندگی کا سکھ چین ختم ہو جائے۔ کیسے روکیں اپنے کو گناہ سے؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے نا، بیماری کا تو تذکرہ ہو گیا، علاج کیا ہے؟ بہت سارے افراد کہتے ہیں گناہ کرنا نہیں چاہتے مگر گناہ ہو جاتا ہے، دل نہیں چاہتا ہمارا گناہ کرنے کا، گناہ کرنے کے بعد شرمندہ بھی ہوتے ہیں، پشیمان بھی ہوتے ہیں، مگر ہو جاتا ہے گناہ اس دنیا میں رہتے۔ کیسے گناہ سے روکے اپنے کو؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ گناہ ہوتا کیسے ہے۔
سرچشمہ گناہ کیا ہے؟ سرچشمہ گناہ کو اگر سمجھ لیں گے کہ اسباب گناہ کیا ہیں، کس طریقے سے انسان گناہ کرتا ہے، اگر انسان اسے سمجھ لے گا تو کیسے گناہ پر قابو پایا جا سکتا ہے، اس کا سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا. یہ جو ہے مشکل بات نہ رہ جائے گی. اسباب گناہ میں سے کچھ اسباب وہ ہیں جو اندرونی ہیں، یعنی ان کا سرچشمہ ہمارے اندر ہے، اور کچھ اسباب گناہ باہر ہیں. بیرونی اسباب گناہ بھی ہیں اور اندرونی اسباب گناہ. میں چاہنے ایک اندرونی کی طرف عرض کروں گا. دیکھیے، اللہ نے ہر انسان کے اندر کچھ قوتیں رکھی ہیں، کچھ خواہشیں رکھی ہیں، کچھ یہ جو ہے غرائض رکھے ہیں اللہ نے. ان خواہشوں کی، ان قوتوں کی، ان غرائض کی انسان کے لیے ضرورت ہے. لیکن اگر یہ غرائض، یہ خواہشیں اگر ان کے اندر طغیانی آ جائے، اگر یہ غرائض کنٹرول سے باہر ہو جائیں تو یہ غرائض انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو بھی پیدا کیا ہے، اللہ نے جانوروں کو بھی پیدا کیا ہے اور انسان کو بھی پیدا کیا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ان اللہ رکبا فی الملائکۃ عقلا بلا شہوہ. خدا نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں کو عقل دی مگر شہوت نہیں دی. انہیں عقل ہی عقل ہے، خواہشات نہیں ہیں، یہ جو ہے غرائض نہیں ہیں. جو اللہ نے حکم دے دیا اللہ کے حکم کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں. رکبا فی الملائکۃ عقلا بلا شہوہ، عقل دے دیا، شہوت نہیں ہے. وَرَكَّبَا فِي الْبَهَائِمِ شَهْوَةً بِلَا عَقْلٍ. جانوروں کو جب اللہ نے پیدا کیا انہیں خواہشات دی، شہوت دیا، انہیں عقل نہیں دیا. وَرَكَّبَا فِي بَنِي آدَمَ كِلْتَيْهِمَا. لیکن جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا عقل بھی دی ہے، شہوت بھی دیا ہے. دونوں چیزیں. فرشتوں کے ہاں فقط عقل، شہوت نہیں. جانوروں کے ہاں فقط شہوت، عقل نہیں. جو ان کی شہوت کا تقاضا ہے وہ اسے انجام دیتے رہتے ہیں. فرشتے جو عقل کا تقاضا ہے اسے انجام دیتے رہتے ہیں. لیکن جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا دونوں چیزیں یہاں موجود ہیں. فمن غلب عقلہ شہوتہ، جس کی عقل اس کی شہوت پر غالب آ جائے، یعنی شہوت سواری بن جائے اور عقل سوار، عقل کے قابو میں اس کی خواہشات آ جائیں، فَهُوَ خَيْرٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ. وہ انسان فرشتوں سے بہتر. وَمَنْ غَلَبَ شَهْوَتُهُ عَقْلَهُ، اور جس کی شہوت اس کی عقل کو شکست دے دے، شہوت عقل پر سوار ہو جائے، شہوت عقل کو اپنا قیدی بنا لے، فَهُوَ شَرٌّ مِّنَ الْبَهَائِمِ. وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اگر عقل غالب شہوت پر، فرشتوں سے بہتر. کیونکہ فرشتے اگر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو کمال نہیں ہے، ان کے یہاں شہوت کا پہلو ہی نہیں پایا جاتا. انسان کے یہاں شہوت تو تھی لیکن اپنی شہوت کو پسے پش ڈال کر کے حکم خدا کا انتظار کرتا تھا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ فرشتوں سے بہتر. اور اگر انسان کی عقل پر شہوت غالب آ جائے تو یہ جانوروں سے بدتر ہے. کیونکہ جانور اگر اپنی شہوت کے مطابق عمل کرتے تھے ان کے ہاں تو عقل تھی ہی نہیں. انسان کے پاس تو عقل موجود تھی، موجود ہوتے ہوئے پھر بھی شہوت کا اسیر ہو گیا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تو گویا ہمارے یہاں یہ قوتیں پائی جاتی ہیں. علماء اخلاق کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر 3 قوت ہے: قوہ شہویہ، قوہ غضبیہ اور قوہ وہمیہ. آسان کر دوں گا ابھی اسے. قوہ شہویہ، خواہشات، چاہتیں، یہ قوت اگر انسان کے اندر نہ ہوتی تو نسل انسانی باقی نہ بچتی. بقائے نسل انسانی کے لیے اللہ نے انسان کے اندر یہ خواہش رکھی. قوہ غضبیہ،
قوہ غضبیہ اگر نہ ہوتی تو انسان دشمن کے مقابل میں اپنا دفاع نہ کر سکتا. خطرات سے بچنے کے لیے، دشمنوں کے حملے سے اپنے کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے انسان کو قوہ یہ جو ہے غضبیہ عطا کیا. قوہ وہمیہ آج جتنی ترقی دنیا میں پائی جاتی ہے، یہ ساری ترقی رہین منت ہے قوہ وہمیہ کی، کیونکہ قوہ وہمیہ انسان کو آمادہ کرتی ہے بہتر سے بہتر حالات میں یہ جو ہے داخل ہونے کے لیے، ترقی کے لیے، ارتقاء کے لیے. یہ تینوں قوتیں ہیں. اگر یہ تینوں قوتوں پر عقل کی حکومت ہو جائے، یہ تین قوتیں دی اور اللہ نے عقل دیا، اگر عقل انہیں کنٹرول کر لے، اگر عقل کا ان کے اوپر پہرا ہو تو انسان دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. لیکن اگر یہ قوتیں عقل کے تسلط سے اپنے کو آزاد کر لیں، عقل محکوم ہو جائے، ہم عقل کو کنارے اگر لگا دیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ہوگا کہ یہ جو ہے بے لگام ہو جائیں گی. مثال کے طور پر پانی کی مثال ہے. پانی کیا ہے؟ رحمت ہے نا. پانی کے بغیر نہ انسان زندہ رہ سکتا ہے، نہ جانور، نہ پیڑ پودے، سب کی موت. پانی سرچشمہ حیات ہے، پانی سرمایہ حیات ہے. لیکن یہ پانی جب سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جب اس میں طغیانی آ جاتی ہے، جب یہ پانی جو ہے سرکشی پہ آ جاتا ہے، تو یہی پانی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے، انسان کے لیے بھی، جانور کے لیے بھی، پیڑ پودوں کے لیے بھی. عقلا کیا کرتے ہیں؟ اس سیلاب کے آگے ڈیم بنا دیتے ہیں، بند بنا دیتے ہیں. جب سیلاب کے آگے بند بن جاتا ہے تو وہی سیلاب جو تباہی پھیلا سکتا ہے، اب وہی سیلاب ترقی کا جو ہے سبب بن جاتا ہے. بجلی اسی سے بنتی ہے. درختوں تک چینل بنا کر کے، کینال بنا کر کے جہاں چاہتے ہیں پانی کو لے کے چلے گئے، جتنا چاہا دریچہ کھولا اتنا پانی جو ہے نکال لیا. اللہ نے بھی ان تینوں قوتوں کے سیلاب کو روکنے کے لیے دو چیزیں دی ہیں، ایک عقل، ایک انبیاء. دو محافظ دیے. للہ علی الناس حجتین، دو حجت، دو بند، دو ڈیم اللہ نے دیے ہیں. حجت ظاہرہ و حجت باطنہ. حجت باطنہ کیا ہے؟ اما العقول فالحجت الباطنہ. عقل جو ہے وہ حجت باطن ہے. فالانبیاء حجت ظاہرہ. یہ دو چیزیں دی ہیں. اگر انسان کی یہ تینوں خواہشیں عقل اور شریعت کے ماتحت آ جائیں، دنیا بھی آباد ہوگی، عقبہ بھی آباد ہوگی. لیکن اگر انسان کی یہ قوتیں نہ ان پر عقل کی حکومت ہو، نہ ان پر دین کی حکومت ہو، تو ہوگا کیا؟ ٹیکنالوجی تو ہوگی، انسان کی تباہی کا پیغام لے کر کے آئے گی. علم ہوگا، مگر علم کے ساتھ ساتھ جو ہے ناگاساکی اور ہیروشیما بھی ہوگا. لیکن اگر اس علم کے اوپر عقل کی حکومت، شریعت کی حکومت، تو یہ علم علی کی شکل میں ظاہر ہوگا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. یہ تین قوتیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، قوہ شہویہ، قوہ غضبیہ، قوہ وہمیہ، جب سرکش ہو جاتی ہیں، گناہ کا سرچشمہ یہیں سے ہے. کیا بات چل رہی تھی؟ گناہ پہ قابو کیسے پائیں؟ قابو پانے کا اپنے اندر ان تینوں قوتوں کو اگر میں ہار کر لیا، اگر ان پر عقل کی حکومت ہو گئی، اگر ان پر خدا کی حکومت ہو گئی، شریعت کی حکومت ہو گئی، دین کی حکومت اگر ان کے اوپر ہو گئی، تو وہاں سے گناہ کا سدباب ہو جائے گا. گناہ خود بخود انجام نہ پا سکے گا. لیکن اگر ان قوتوں کو ہم نے بے مہار چھوڑ دیا، لہذا ضرورت ہے ان قوتوں کو کنٹرول کرنے کی. البتہ اس کے لیے یہ جو ہے منصوبہ بندی کرنی پڑے گی، پلاننگ کرنی پڑے گی، تب جا کر کے یہ قابو میں آ سکیں گے. منصوبہ بندی عقل کی روشنی میں اور شریعت کی روشنی میں. دیکھیں خدا نے کیا کہا ہے، کس حد تک ان قوتوں کو استعمال کرنے کی اجازت دیا ہے، کہاں پہ ان کے استعمال کو روک دیا ہے. دوسری چیز جو سرچشمہ گناہ بن سکتی ہے اور ہمارے اندر ہے، وہ ہے قلب.
قرآن مجید نے قلب کو بڑی اہمیت دی ہے. قرآن میں 132 مرتبہ قلب کا تذکرہ آیا ہے. قلب کافر، قلب مومن، قلب بیمار، وہ قلب دل جو یہ جو ہے پتھر کی طرح ہو جاتے ہیں، وہ دل جو بیمار ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کا دل بیمار ہے، زنگ لگ گیا ہے دل میں. رین، زیغ، مختلف تعبیریں قرآن کے اندر پائی جاتی ہیں. یہ جو ہے مردہ ہو گیا ہے دل، مردہ دل، دل سخت ہو گیا ہے. ثم قست قلوبہم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، ان کا دل سخت ہو گیا ہے پتھر کی طرح یا پتھر سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر سے جو ہے وہ یہ جو ہے نہریں نکل آتی ہیں، پانی بہنے لگتا ہے. فَإِنَّا مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس میں سے جو ہے نہریں نکلنے لگتی ہیں، پانی پھوٹ پڑتا ہے. بعض ایسے سنگ دل ہیں کہ ان کے ہاں کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی ہے. تو قلب بہت اہم چیز ہے. اتنی اہمیت قلب کو دی کیوں گئی ہے؟ ایک وجہ صرف پیش کروں گا. قلب ہے سرچشمہ محبت و نفرت. خوب توجہ سے سنیں گے. قلب سرچشمہ محبت اور یہ جو ہے نفرت ہے. محبت بھی پیدا ہوتی ہے دل میں، نفرت بھی پیدا ہوتی ہے دل میں. محبت اور نفرت ہی انسان کے ہر عمل کا سرچشمہ ہے. اگر کسی کام کو انجام دیتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں کار فرما ہوتی ہیں، محبت اور نفرت. جیسی محبت ہوگی ویسا عمل ہوگا، جیسی نفرت ہوگی ویسا عمل ہوگا. ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، بات بالکل واضح ہو جائے گی. فرض کیجئے کہ آپ امریکہ میں نہیں رہ رہے ہیں، یا امریکہ ہی میں کسی گاؤں میں رہ رہے ہیں، کسی دیہات میں رہ رہے ہیں، جہاں یہ جو ہے پہاڑ بھی ہے، جنگلات بھی ہیں. یہ تمام سہولتیں، فیسلٹیز جو شہر میں ہیں وہ نہیں ہیں. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا گوشت آپ کے یہاں رکھا ہوا ہے کچن میں، بلی آئی، اس نے گوشت پہ حملہ کیا، گوشت لے کر کے بھاگنے لگی. آپ نے جیسے ہی دیکھا تو کیا کرتے ہیں؟ اٹھے کہ بلی سے گوشت کو چھین لیں. بلی گوشت لے کے بھاگ رہی ہے، آپ اس کے پیچھے کہاں تک پیچھے جاتے ہیں؟ دروازے تک. اگر دروازے سے بلی باہر نکل گئی گلی کوچے میں، پھر بھی جائیں گے اس کے پیچھے پیچھے؟ نہیں. کیوں؟ گوشت سے محبت ہماری اتنی ہی ہے، گوشت سے محبت اتنی ہی ہے کہ دروازے تک حد اکثر اٹھ کے جائیں گے. گوشت سے محبت اور بلی سے نفرت اتنی ہی ہے. مثال کو چینج کروں، گاؤں میں رہ رہے، دیہات میں رہ رہے ہیں، جانور پلے ہیں ہمارے یہاں، بھیڑیے نے حملہ کیا، بھیڑ کو اٹھا کے لے کے بھاگنے لگا، اس کے پیچھے نکلے چھیننے کے لیے. کہاں تک جائیں گے؟ گلی، کوچا، میدان، کھیت تک جائیں گے. لیکن جب بھیڑیا بھیڑ کو لے کر کے پہاڑ پہ چڑھ گیا، جنگل کے اندر چلا گیا، واپس آ جاتے ہیں. بلی گوشت لے کے بھاگی تھی، کہاں تک گئے؟ دروازے تک گئے. بھیڑیا بھیڑ لے کے بھاگا، کہاں تک گئے؟ کھیت تک گئے، صحرا تک گئے. چلا گیا پہاڑ پہ، جنگل میں، پیچھا چھوڑ دیا. تیسری مثال، کوئی اور درندہ آیا، ہمارے بچے کو اٹھا کے لے کے چلا گیا. بچے کو اٹھا کے لے کے چلا گیا، کہاں تک جائیں گے؟ دروازے پہ کیا رک جائیں گے؟ گلی کوچے میں رک جائیں گے؟ دروازے سے باہر نکلے، گلی، کوچا، کھیت، یہاں تک کہ جنگل، پہاڑ پہ بھی جانے کو تیار. ارے زندہ نہ صحیح، کم سے کم جنازہ ہی مل جائے اس کا ہمیں. ایک میں آ کر کے دروازے پہ رک گئے، دوسرے میں کھیت پہ آ کے رک گئے، تیسرے میں کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ تینوں سے محبت کی مقدار الگ الگ ہے. جو محبت گوشت سے تھی، اس سے زیادہ محبت جو ہے بھیڑ سے ہے، اس سے زیادہ محبت ہمیں اپنی اولاد سے ہے. تو عزیزو، ہمارے ہر عمل کے پیچھے محبت بھی چھپی ہوئی ہے، نفرت بھی چھپی ہوئی ہے. جیسی محبت ہوگی ویسا ہمارا عمل ہوگا، جیسی نفرت ہوگی ویسے ہی ہمارا عمل ہوگا. اگر بروں سے محبت ہے، عمل میں برائی پائی جائے گی. اگر اچھوں سے محبت ہے تو عمل میں اچھائی پائی جائے گی.
بس ضرورت اس بات کی کہ مرکز محبت کی اصلاح کر لیں. اگر عالم سے محبت ہے تو علم کے لیے ہم قدم بڑھائیں گے, جاہل سے محبت ہے تو جہالت کے میدان میں قدم بڑھائیں گے. متقی و پرہیزگار معصوموں سے اگر محبت ہے تو ہمارا قدم جو ہے وہ اطاعت الہی کی طرف آگے بڑھے گا. گنہگاروں سے اگر محبت ہے, ضرورت ہے مرکز محبت کی اصلاح کی. کیسا مرکز محبت ہے, محور محبت ہے؟ اب سمجھ میں آیا تولا و تبرہ اسلام میں کاہے کے لیے ہے. تولا و تبرہ کو اسلام میں کیوں رکھا گیا ہے؟ کیوں اہل بیت کو اللہ نے جو ہے مرکز محبت قرار دیا؟ اہل بیت کو اللہ نے, اگر خدا کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, محبت اہل بیت کو اگر اللہ نے اجر پیغمبر قرار دیا تو کیوں قرار دیا؟ کبھی سوچا اس کے اوپر؟ اصلاً اسلام میں یہ جو ہے رسالت کی اجرت ہے ہی نہیں. خوب توجہ سنیے گا, نئی بات کہہ رہا ہوں آپ کے لیے. پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, 15-16 آیتیں کم سے کم ہیں مختلف انبیاء کی زبانی. فقط سورہ شعراء میں 11 مقام پہ ہے. ہر نبی آ کے یہی کہتا ہے ما اسألکم من اجر ان اجریہ الا علی اللہ رب العالمین. ہم تم سے اجر نہیں مانگیں گے, ہم محنت کر رہے ہیں, زحمتیں کر رہے ہیں, پیغام پہنچا رہے ہیں. کسی نبی نے امت سے اجرت نہیں مانگی. اس لیے نہیں کہ ان کے کام کی کوئی اہمیت نہیں, اہمیت تو ہے, قیمت بہت ہے. پیسہ لیں گے, دام لیں گے, مگر تم سے نہیں, جس کا کام ہے اس سے لیں گے. ان اجریہ الا علی اللہ رب العالمین, ہمارا اجر ہے تو اللہ کے ذمے, تم سے نہ لیں گے. جتنے نبی ہیں سب نے یہی آ کے کہا. حتیٰ یہ جو ہے سورہ یاسین میں واقعہ ہے نا کہ جب ایک اللہ کا بھیجا ہوا ہادی مبلغ ایک شہر میں گیا اور جا کے وہاں تبلیغ کی, شہر والوں نے بجائے اس کی بات ماننے کے اسے یہ جو ہے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا, 2 کو. فعززنا بثالث, تو ہم نے تیسرے مبلغ کو بھیجا اس کی حمایت کے لیے. اس نے آنے کے بعد تبلیغ کا انداز بدلا, دوسرے انداز سے باتوں کو شروع کیا کہنا. جب تھوڑا بہت عوام میں اثر ہو گیا تو اس نے ایک بات کہا, بھائی سنا ہے کہ تم نے کچھ لوگوں کو آئے تھے جو تو تبلیغ کے لیے, انہیں تم نے اٹھا کے قید کر دیا ہے. کہاں انہیں ہم نے قید کر دیا؟ کہ کیوں؟ کیا ان کے کردار میں کوئی کھوٹ تھا؟ تو نہیں, کردار تو ان کا اچھا تھا. کہ جب وہ تبلیغ کرتے تھے, نصیحت کرتے تھے, اس کا پیسہ مانگتے تھے تم سے؟ کہ نہیں, وہ بھی نہیں مانگتے تھے. تو انہوں نے پھر کیا کہ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. پھر تو تمہیں چاہیے جو تم سے اپنی تبلیغ کی اجرت بھی نہیں مانگتے اور خود بھی صاحب کردار اور ہدایت یافتہ ہیں, تم ان کا اتباع کرو. تو سنت الہیہ یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہادی آتا ہے, یہ جو ہے مبلغ آتا ہے, وہ اجرت نہیں مانگتا. یہ اللہ کی سنت ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اور اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی, بدلتا نہیں. 1,24,000 انبیاء آئے, کسی نبی نے اجرت نہیں مانگی. یہ قانون خدا ہے. ایک جگہ ملتا ہے جہاں اجرت مانگ لی گئی تو خدا کا قانون ٹوٹ گیا نا. پھر تو پیغمبر کے زمانے میں کیا ہوا, قُل لَا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پیغمبر نے مانگ لیا اجرت تو اصول ٹوٹ گیا. جبکہ اللہ کا اعلان کیا ہے, ہمارے اصول بدلتے نہیں. اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ نبی, ہادی, مبلغ جو اللہ کی جانب سے آیا ہے وہ اجر نہیں مانگے گا. اگر پیغمبر نے اجر مانگا تو اصول ٹوٹا. اور اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے اصول ٹوٹتے نہیں. ہم دعویٰ کر کے اس کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں, اللہ تو نہیں نہ کرتا. اللہ کا تو وعدہ یہی ہے, ہم تمہیں پیغام دیں گے, پیغام رساں, اجرت ہم دیں گے, تم نہیں دو گے. تو انہوں نے کیوں مانگا؟ بعض علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں
کہ دیکھیے 1,24,000 انبیاء نے اگر اجرت نہیں مانگا تو وجہ یہ ہے کہ اجرت اس وقت مانگی جاتی ہے کام کمپلیٹ ہو جائے، مکمل ہو جانے کے بعد تب حق ہوتا ہے اجرت کا. چونکہ کسی نبی کے زمانے میں دین کمپلیٹ ہوا ہی نہیں، مکمل ہوا ہی نہیں، کمال کی سند تو غدیر میں ملی، لہذا کسی نبی کو اجرت مانگنے کا حق نہیں تھا. اس لیے ہر ایک کہتا تھا تم سے اجرت نہیں مانگتے، کیوں؟ کام مکمل نہیں ہوا. لیکن آخری نبی کے زمانے میں غدیر میں کیونکہ کام مکمل ہو گیا، لہذا نبی نے اجرت مانگ لیا. اس جواب پہ آپ نے سبحان اللہ بھی کہہ دیا، واہ واہ بھی کہہ دیا، نعرہ بھی لگا دیا، مگر جواب ہے غلط، جواب صحیح نہیں ہے. کیونکہ انبیاء نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے اجرت نہیں ہے، اجرت تو لیں گے مگر اللہ سے لیں گے، تم سے نہیں. اگر کام ادھورا رہتا، کمپلیٹ نہ ہوتا کام، تو وہ کیوں کہتے کہ اللہ سے لیں گے؟ اس کا مطلب ہے کام مکمل ہوا. اب مکمل ہونا کسے کہتے ہیں؟ مکمل کا مطلب ہے جتنی ڈیوٹی دی گئی ہے، اگر کسی نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیا، یہ آپ کا شہر ہے، یہاں پہ جو ہے کار بنتی ہے، گاڑیاں بنتی ہے، کوئی لیبر پوری کار بناتا ہے؟ ہر ایک کے ذمے کچھ کام ہوتے ہیں، کسی کے ذمے یہ کام، کسی کے ذمے وہ کام، کسی کے ذمے وہ کام. ہر لیبر جس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی وہ حقدار بنتا ہے نہیں بنتا ہے سیلری کا؟ یا انتظار ہوگا جب گاڑی کمپلیٹ ہو جائے گی تب ملے گی مزدوری؟ گھر بنتا ہے، یہ سینٹر جو آپ کا جو ہے بن رہا تھا، تعمیر ہو رہا تھا، اس سینٹر میں بہت سے لوگوں نے کام کیا. کیا جتنے کام کرنے آئے تھے وہ انتظار اس بات کا ہو رہا تھا جب سینٹر کامل ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا تب ملے گی اجرت؟ جس کے ذمے جو کام آپ نے دیا تھا اس نے وہ کام کر دیا، اس کام کا پیسہ اسے مل گیا، اس کا انتظار نہیں تھا مکمل ہو جائے گا تب ملے گا. ہر نبی کو اللہ نے الگ الگ کام دیا. جو کام آدم کے ذمے تھا وہ کام آدم نے انجام دے دیا، جو کام نوح کے ذمے تھا وہ کام نوح نے انجام دے دیا، جو کام موسیٰ کے ذمے تھا وہ کام موسیٰ نے انجام دیا. ہر نبی نے اپنی ذمہ داری انجام دے دی، ذمہ داری پوری، اجرت کا حقدار ہو گیا. اب دین مکمل ہو چاہے مکمل نہ ہو، پھر کیا وجہ ہے؟ کسی نبی نے عوام سے نہ مانگا لیکن ہمارے پیغمبر نے عوام سے مانگ لیا. کیا اصول ٹوٹ گیا؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ واقعاً پیغمبر نے مانگا یا نہیں مانگا. آیا پیغمبر نے اجرت مانگی ہے یا اجرت کی شکل میں ایک اور خدمت کر کے جا رہے ہیں؟ ایک مثال عرض کروں. ایک ڈاکٹر صاحب شہر میں آئے، انہوں نے اخباروں میں، ٹیلی ویژن پر، ہر جگہ اعلان کر دیا، اپنی یہ جو ہے کلینک کے گیٹ پہ لکھ کے لگا دیا، لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کوئی فیس نہیں لیتے، اعلان لگا دیا. اب جب کہا فیس نہیں لیتے تو بھیڑ لگ گئی نا. جن کا انشورنس ہے وہ بھی آئے، جن کے بعد انشورنس نہیں ہے وہ بھی آ گئے، بھیڑ لگ گئی، دور دور سے مریض آنے لگے جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. ایک سے ایک خطرناک بیماری والے آئے. ڈاکٹر بڑا ماہر، بڑا تجربے کار، اس نے سب کا علاج شروع کیا. اس کے خلوص، لگن، تجربے، مہارت کی بنا پر لا علاج بیماروں کا علاج ہونے لگا، شفا ملنے لگی. اب جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ ڈاکٹر اتنی ہماری خدمت کر رہا ہے تو انسان کے دل میں ایک جذبہ ہے نا کہ جو اس کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ کچھ نہ کچھ خدمت کرنا چاہتا ہے. اس کی شرافت انسانی میں چیز پائی جاتی ہے نا. اب
آنے لگے پیشنٹ، ڈاکٹر صاحب ابے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ نہ لیں، آپ نے ہمارے ساتھ اتنا احسان کیا ہے، کچھ تو ہم سے لے لیں، ہم کچھ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ پیشنٹ کا اصرار، ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، ہم تم سے کچھ نہ لیں گے، مفت، کوئی فیس نہیں، کہ ڈاکٹر صاحب کچھ تو لے لیجئے۔ جب اصرار بڑھا تو ایک دفعہ ڈاکٹر نے کہا اچھا اگر تم ہمیں کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو ہمیں اجرت اور کچھ تو نہیں چاہیے، میری اجرت یہ ہے جو نسخہ میں نے لکھ کے دیا ہے اس پر عمل کرتے رہو، جو نسخہ میں نے تمہیں دیا ہے اس پہ عمل کرتے رہو، جو دوائیں دی ہیں پابندی سے کھاتے رہو، جن چیزوں سے پرہیز کہا ان سے پرہیز کرتے رہو، یہی میری فیس ہے، یہی میری اجرت ہے۔ اب یہ سن کے کوئی صاحب کہیں دیکھا بڑے آئے تھے، ہم فیس نہیں لیتے ہیں، ہم اجرت نہیں لیتے، لے لیا نا آخر میں فیس۔ کیا دنیا کا کوئی عقل مند اسے اجرت مانے گا، اسے فیس مانے گا؟ بلکہ یہی تو کہے گا نا کہ کل تک وہ خدمت کر رہا تھا، آج اجرت کی شکل میں ایک اور خدمت کر کے چلا گیا، اس نے صحت دی تھی، اب جو اجرت مانگا ہے وہ صحت کی جو ہے ضمانت دے کر کے جا رہا ہے۔ حضور اب آ کے یہاں پہ دیکھیں، کسی نبی نے اجرت نہیں مانگا، اللہ کا قانون، اللہ کی سنت کیا ہے؟ نبی اجرت نہیں مانگے گا، آخری نبی آیا، اعلان اس کا بھی ہے لا اسألکم علیہ اجرا، ہمیں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ پیغمبر نے آنے کے بعد علاج شروع کیا، نفاق کا علاج، کفر کا علاج، شرک کا علاج، طرح طرح کے خطرناک بیماروں کا علاج ہو گیا۔ اب جو بیماروں نے دیکھا اس نے اتنا ہم پر احسان کیا، لوگ آتے تھے یا رسول اللہ ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، قبول کر لیجئے، یا رسول اللہ کوئی تحفہ، کوئی مال، کوئی باغ، کوئی کھیت، جو آپ کو چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں۔ امت کا اصرار، پیغمبر کا انکار، جب حد سے اصرار بڑھا تو ایک الا آ گیا، الا المودۃ فی القربى، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، کوئی اجرت نہیں، کوئی فیس نہیں، اجرت ہمیں اللہ دے گا، تم کیا دو گے؟ ارے تمہارے تو بس میں بھی نہیں ہے کہ نبیوں کی اجرت دے سکو۔ اگر دینا ہی چاہتے ہو تو اہل بیت کی محبت دے دو۔ آیا اہل بیت کی محبت اجرت ہے؟ اب تک تمہاری خدمت کیا تھا، کیا خدمت کی تھی؟ تمہیں راہ راست پہ لگایا تھا، تمہاری اصلاح کی تھی۔ اب اہل بیت کی محبت اگر تمہارے دلوں میں آ جائے، اب تک ہدایت کی تھی، اہل بیت کی محبت ہے ضمانت ہدایت۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اتفاق کی بات ہے، خود قرآن نے اس کا جواب دے دیا ہے، خود قرآن نے اس کا جواب دے، 3 آیتیں ہیں، ایک آیت نہیں ہے۔ پہلی آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، پیغمبر کہہ دو کوئی اجرت نہیں چاہیے سوائے اہل بیت کی محبت کے۔ ہم ممکن کوئی کہ مانگ نہ لیا اجرت، دیکھا فوراً آیت آئی قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، پیغمبر ان سے کہہ دیجئے جو کچھ ہم نے اجرت مانگی ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ مجھے یہ بتائیں، اجرت جب کوئی دیتا ہے، آپ بازار گئے، آپ نے بازار میں گھڑی خریدا $100 کی، اس نے آپ کو جو ہے مال دیا، مال کیا ہے؟ گھڑی، قیمت کیا ہے؟ $100، گھڑی آپ نے لیا، آپ اگر اسے $100 دے دیں، آپ کے فائدے میں ہے کہ اس کے فائدے میں ہے؟ کس کے فائدے میں ہے؟ اس کے فائدے میں ہے جس نے لیا ہے۔ اگر وہ کہ نہیں صاحب یہ آپ یوں ہی لے جائیے، اگر ہم نے $100 نہ دیا تو ہمارا فائدہ ہے نا، اس کا نقصان ہمارا فائدہ۔ جو اجرت دیتا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، جو اجرت لیتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ قانون اجرت کا یہی ہے، اصول یہی ہے۔ یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ما سألتکم من اجر، جو ہم نے محبت اہل بیت مانگا ہے یہ اجرت نہیں ہے، اگر اجرت ہوتی تو تمہارے فائدے میں نہ ہوتی۔ اجرت دینے والے کے نقصان میں اجرت، لینے والے کے لیے فائدہ اجرت، مگر قرآن کہہ رہا ہے جو اجرت کی شکل میں مانگ رہے ہیں وہ تمہارے ہی فائدے میں ہے۔ اب ہمارے فائدے میں کیسے ہو گیا؟ اس کو تیسری آیت میں قرآن نے بیان کیا۔
قرآن کی تیسری آیت قل لا اسألکم قل ما سألتکم علیہ اجرا الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا. عنوان یاد رکھے گناہ سے کیسے بچہ پہنچ رہا ہوں وہاں پر. قل ما سألتکم من اجر فہو لکم کیسے لکم ہمارے فائدے میں کیسے. قل ما سألکم علیہ اجرا الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا. ہم ہر کس و ناکس سے محبت اہل بیت کا تقاضا نہیں کرتے. محبت اہل بیت اس سے مانگ رہے ہیں جو راہ پروردگار پہ چلنا چاہتا ہے. پیغمبر کاہے کے لیے آئے تھے؟ پیغمبر کا کام کیا تھا؟ راہ پروردگار سے آشنا کرنا نا، اللہ کے راستے سے واقف کرانے کے لیے پیغمبر آئے تھے. یہی تو پیغمبر کا کام تھا نا، یا کوئی اور کام تھا؟ تو کام کیا ہے؟ مال کیا ہے؟ مال ہے راہ پروردگار. اب اجر کیا مانگ رہے ہیں؟ اجر مانگ رہے ہیں محبت اہل بیت. قرآن کہتا ہے یہ محبت اہل بیت راہ پروردگار پہ باقی رکھنے کا ذریعہ ہے. تو جو مال تھا وہی قیمت بن گئی. مال بھی راہ پروردگار، قیمت بھی راہ پروردگار. تو اسے اجرت کہیں گے یا ایک اور احسان کہیں گے؟ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اگرچہ وقت ہو چکا ہے مگر چند باتیں کہنے کے مجبور، آج آخری مجلس ہے نا. عزیزو، اجرت اور مال دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اجرت نہیں دی اور مال ہمارے پاس آ گیا. گھڑی خریدنے گئے ہم، یہ جو ہے دکان پہ، اب یہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے. کچھ ہوتے ہیں دادا، کچھ بھائی ہوتے ہیں، بھائی اور دادا ہوتے ہیں. دکان پہ گئے، گھڑی لے لیا. اس نے کہا صاحب قیمت. اچھا قیمت کیسی؟ ہم سے قیمت لوگے؟ جانتے نہیں میں کون ہوں؟ فلاں بھائی ہوں، فلاں دادا ہوں. ارے سرکار معاف کیجیے گا. قیمت دیا ہم نے؟ نہیں. مال ملا کہ نہیں ملا؟ مال مل گیا. جہاں قیمت اور مال ہوتا ہے کبھی کبھی قیمت دیے بغیر مال مل جاتا ہے. قیمت دی نہیں، مال مل گیا. زیادہ سے زیادہ حرام خور کہیں گے اور کیا کہیں گے آپ؟ یہی تو کہیں گے نا. مگر مال تو مل گیا. مال ہاتھ آیا کہ نہیں؟ مال ہاتھ آ گیا. اگر قیمت ہے، قیمت الگ مال الگ، ممکن ہے کہ مال مل جائے اور قیمت نہ دیں ہم. عزیزو، اگر محبت اہل بیت قیمت ہوتی، دین کی قیمت، تو یہ ممکن تھا کچھ لوگ دین لے لیتے، قیمت نہ دیتے. خوب توجہ کریں گے. اگر دین مل گیا، ٹھکانہ کہاں ہے؟ ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جنت. دین مل گیا، راہ خدا پہ چل لیے، پیسہ دیے بغیر، بس پہ بیٹھ گئے، کرایہ نہیں دیا، گھر تک تو پہنچ گئے نا. دین کیا ہے؟ دین ذریعہ ہے جنت تک پہنچنے کا. دین ذریعہ ہے جنت تک پہنچنے کا. اگر محبت اہل بیت قیمت ہوتی، اگر محبت اہل بیت اجرت ہوتی، تو ممکن تھا باپ دادا قسم کے لوگ قیمت دیے بغیر دین کے ذریعے جنت میں پہنچ جاتے. بہت سے بہت آپ یہی کہتے ہیں نا، حرام خور ہو. کہتے حرام خور صحیح، جنت تو مل گئی ہمیں. لیکن عزیزو، محبت اہل بیت قیمت نہیں ہے، اصل مال ہے. محبت اہل بیت راہ خدا ہے. ما سألتکم علیہ اجرا الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا. محبت تو ان سے مانگ رہے جو راہ خدا پہ چلنا چاہتے. یعنی اگر محبت نہیں ہے تو راہ خدا بھی میسر نہ ہو سکے گی. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. محبت اہل بیت اصل مال ہے. محبت اہل بیت قیمت نہیں ہے، اجرت نہیں ہے. اجرت کسی نبی نے نہیں مانگی ہے. ہمارا نبی کیا مانگتا؟
بس اجرت کے بھیس میں ایک اور خدمت کر کے چلا گیا، اسی یہ جو ہے ڈاکٹر کی طرح سے۔ یہ دونوں ایک ہیں، ان دونوں میں فرق نہیں ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ محبت ہو اور دین نہ ہو، یہ بھی ناممکن ہے دین ہو اور محبت نہ ہو۔ تو خدا نے اہل بیت کی محبت کس لیے فرض کی؟ اس لیے کہ محبت ہی محرک ہوتی ہے، محبت جیسی ہوگی عمل ویسا ہوگا۔ اگر گناہوں سے دور رہنا ہے تو گناہوں سے دور رہنے کا بہترین طریقہ ہے اہل بیت کی محبت کو پیدا کرنا اور ان کے دشمنوں سے نفرت۔ تولا و تبرا کا یہی مقصد ہے۔ تولا و تبرا کا فقط زبانی نہیں ہے کہ آپ نے 4 نعرے لگا دی، ادھر کے 4 نعرے لگا دیے، ادھر کے نعرے سے ہو گیا تولا، ادھر کے نعرے سے ہو گیا تبرا۔ تولا و تبرا کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے۔ اس کے اندر اگر محبت پیدا ہو گئی، جیسی محبت ہوگی ویسا ہی عمل ہوگا۔ اگر اہل بیت کی محبت ہے، ممکن نہیں ہے انسان دین سے دور ہو جائے، کیونکہ اہل بیت میں اور دین میں کوئی جدائی نہیں ہے۔ عزیزو، جب 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، کبھی کبھی فرض کیجئے کہ ہمارا یہ جو ہے پڑوسی ہے، پڑوسی ہمارا اگر یہ جو ہے بیمار ہو گیا، ہم اور ہیں، پڑوسی اور ہے، بیمار ہو گیا پڑوسی، ہمارے اندر بھی انسانیت ہے، ہم اس کو اٹھا کر کے اسپتال لے گئے، تھوڑا بہت دوا علاج کرایا۔ کب تک دوا علاج کرائیں گے؟ کہاں تک کرائیں گے؟ 2-4 ہزار ڈالر کی بات اگر ہے تو چلو، لیکن کہیں بات یہ ہو جائے کہ اپنا گھر بیچنا ہے آپ کو، اس کے علاج کے لیے کریں گے؟ عام طور سے نہیں کرتے، کیونکہ قربانی دیکھ کے دی جاتی ہے نا۔ کس کے لیے قربانی دی جاتی؟ پڑوسی بیمار ہوا، 5-10 ہزار ڈالر تک انسانیت ہے۔ بیٹا ہمارا بیمار ہو گیا، پھر کیا کریں گے؟ وہاں کے اوپر دیکھیں گے کتنا خرچہ آتا ہے۔ جی اگر 10,000 1,00,000 ڈالر تک خرچہ ہے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد خرچہ نہیں کریں گے۔ ہوتا ہے کبھی ایسا؟ جتنا ہے سب قربان کر دیں گے، جتنا ہے سب قربان کریں گے، ادھار مانگیں گے، گھر بیچ دیں گے، اپنے کو بیچ دیں گے، لیکن اپنے بچے کو جو ہے مرنے نہیں دیں گے۔ یہی ہوتا ہے نا۔ جتنی قربت ہوتی ہے، جتنی یہ جو ہے غیریت ہوتی ہے، قربانی اتنی ہی کم ہوتی ہے، حد ہوتی ہے، اس کی مقدار ہوتی ہے۔ لیکن جہاں کے اوپر غیریت ختم ہو جاتی ہے، جہاں اپنائیت ہی اپنائیت ہوتی ہے، وہاں قربانی کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔ اہل بیت میں اور دین میں اتنی جو ہے جگانگت تھی، اہل بیت اور اسلام میں غیریت نہیں تھی۔ جب اسلام خطرے میں پڑا تو پھر حسین نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا قربان کرے اور کیا بچا لے، کیونکہ جہاں غیریت ہوتی ہے وہاں دیکھا جاتا ہے کہ کتنا قربان کرے، کتنا بچا لے، لمٹ وہاں ہوتی ہے۔ لیکن جہاں اپنائیت ہوتی ہے، جہاں یہ جو ہے یگانگت ہوتی ہے، وہاں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا قربان کرے۔ حسین میں اور اسلام میں، اہل بیت اور اسلام میں اتنی قربت تھی، یگانگت اتنی پائی جاتی تھی کہ جب اسلام کے اوپر وقت آیا تو حسین نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کیا قربان کروں گا، جو کچھ بھی ہے سب قربان کرنے کو تیار۔ وطن قربان کرنا پڑے گا، اسے قربان کر دوں گا، دوست کو قربان کرنا پڑے گا، اسے قربان کر دوں گا، عزیز و اقارب کو قربان کرنا ہوگا، اسے بھی قربان کر دوں گا، جوان بیٹے شبیہ پیمبر علی اکبر کو قربان کرنا ہوگا، اسے بھی قربان کر دوں گا، یہاں تک کہ 6 مہینے کے علی اصغر کو اگر قربان کرنا پڑے گا، اسے بھی قربان کر دوں گا، اسلام کو مٹنے نہ دوں گا۔ یہی نہیں، اگر ضرورت پڑی تو اس چیز کو قربان کر دوں گا جسے سوچ کے بھی ہمارا چوتھا امام تڑپ جاتا تھا۔ جان قربان، مال قربان، گھر، عزیز، اقارب، اتنی یہ جو یگانگت ہے دین میں اور حسین میں کہ دین تیری بقا کے لیے اپنی بہن زینب کی چادر بھی قربان کر دوں گا، اپنے خاندان کو اسیر بھی کرا دوں گا۔ یہ کوئی معمولی قربانیاں نہیں تھیں۔ حسین نے بقائے دین کے لیے کچھ نہیں بچایا، جو کچھ بھی حسین کے پاس تھا سب کچھ قربان کر دیا، کیونکہ جو دین ہے وہی حسین ہے، جو حسین ہے وہی دین ہے۔ نہ دین حسین سے جدا ہے، نہ حسین دین سے جدا ہے۔
زینب نے اپنی جگہ قربانی دی، حسین نے اپنی جگہ قربانی دی، دونوں کا میدان تھا. حدیث عشق را دو باب است، کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد و دیگری زینب. داستان کربلا کے قربانی کے دو چیپٹر تھے، ایک کربلا ہے، ایک دمشق ہے. ایک کی قیادت حسین کے ہاتھ میں ہے، ایک کی قیادت زینب کے ہاتھ میں ہے. آج زینب کی کامیابی کا دن ہے، فتح کا دن ہے. چہلم وہ دن ہے جس دن زینب اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر کے قبر حسین پر پہنچی ہے کہ بھیا جو ذمہ داری آپ نے دی تھی میں نے اس میں کوتاہی نہیں کی ہے. کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام. حالات کو آپ دیکھیں، تاریخ کو دیکھیں کہ اگر واقعاً زینب نہ ہوتی شام میں، اگر زینب کے خطبے نہ ہوتے دربار شام میں، یزید کو جو منہ توڑ جواب زینب نے دیا ہے، جناب زینب کے خطبے، جناب زینب کی تقریریں، سید سجاد کے خطبے ہی وہ تھے جس نے بنی امیہ کے چہرے پر پڑی ہوئی مکروہ نقاب کو ہٹایا ہے، ورنہ کسی کو پتہ بھی نہ چلتا. ان خطبوں کی وجہ سے اہل بیت کا ڈنکا دمشق میں بجنے لگا، جس سے مجبور ہو کر کے اہل بیت کو یزید نے قید شام سے رہائی دی ہے. اور رہائی کے بعد جناب زینب نے حسین کے جو ہے مشن کو آخری منزل تک پہنچانے کے لیے وہ تاریخی کارنامہ انجام دیا. بیٹا سید سجاد وطن تو جائیں گے لیکن پہلے اپنے بھیا حسین کی مجلس کر کے جائیں گے. آخری پیغام دینا چاہ رہی تھی زینب، اور زینب کی تقریروں نے اثر کر دیا. زینب اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئیں. مجلسیں جو ہونے لگیں، شام کی عورتیں جب مجلسوں میں آنے لگیں تو شام کے گھروں میں ایک انقلاب سا آنے لگا. یزید نے دیکھا کہ اب اہل بیت کو شام میں زیادہ ٹھہرانا مناسب نہیں ہے، اگر یہ شام میں ٹھہر گئے تو اس کا تخت باقی نہ بچے گا. امام سجاد کو بلا کے کہتا ہے، سید سجاد بس مجلس ہو چکی، بس تمہارے بابا کا ماتم ہو چکا، اب تمہیں شام چھوڑ کر کے جانا پڑے گا، تم سفر کی تیاری کرو. سفر کی تیاری شروع ہو گئی. عزیزو، جب یہ قافلہ شام میں آیا تھا تو کس طرح سے آیا تھا؟ اونٹوں پر نہ محمل تھی، نہ کجاوا تھا، سب بے ردا تھے، کسی کے سر پہ چادر نہ تھی. لیکن اب جو واپس جا رہے ہیں، زینب کی کامیابی دیکھیے، فتح زینب کا نقشہ دیکھیے. اونٹ لائے جاتے ہیں، محمل بھی ہے، ہودج بھی ہے، پردے کا بھی اہتمام ہے، ساری چیزیں موجود ہیں. یزید خود یہ جو ہے رخصت کرنے کے لیے آتا ہے. جس وقت یزید آیا ہے کچھ پیسہ لے کر کے آتا ہے، درہم و دینار لے کر کے آتا ہے، خطاب کر کے کہتا ہے سید سجاد سے، خذوا هذه الاموال عوض ما اصابکم. ہمیں پتا ہے تمہیں بہت تکلیفیں پہنچی ہیں، تمہیں بہت اذیت ہوئی ہے، بڑی مصیبتیں تم نے جھیلی ہیں، اس کے بدلے میں یہ پیسہ لے لو، یہ درہم و دینار لے لو. بس یہ سننا تھا. ایک دفعہ جناب ام کلثوم کھڑی ہو گئی، یا یزید ما اقل حیاؤک واسلب وجہک. یزید تو کتنا بے حیا ہے، یزید تو کتنا بے شرم ہے، کتنا ذلیل ہے تو. تقتلو اخی واہل بیتی، تو نے ہمارے بھائی کو قتل کر دیا، ہمارا پورا خاندان قتل کر دیا. وتعطینی عوضہ مالا، ان کے خوبہا کے طور پر پیسہ دے رہے. حسین کا خوبہا یہ دولت قرار پا سکتی ہے؟ لا واللہ ما کان کذا ابدا. خدا کی قسم یہ جناب ام کلثوم کی ہوشیاری ہے، بیداری. یزید، حسین کا خوبہا پیسہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ پیسہ ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں. قافلہ چلنے کو تیار ہے، بیویاں اونٹوں پر بیٹھ چکی ہیں. اچانک بیویوں کا دل بھر آیا. قافلے میں سب تو ہیں لیکن اس قافلے کا ایک اہم رکن موجود نہیں، جسے وطن جانے کا بڑا شوق تھا. جب کبھی قید خانے میں شام کو پرندوں کو اڑتے دیکھتی تھی، سکینہ کہتی تھی، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹا شام ہو گئی ہے، یہ اپنے گھونسلوں کو جا رہے ہیں. پھوپھی اماں تو ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ جسے سب سے زیادہ خواہش تھی وطن جانے کی، آج وہ مسافرہ اس قافلے میں شریک نہیں ہے. ارے اہل بیت کی آنکھیں بھر آئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے.
جو عورتیں رخصت کرنے کے لیے آئی تھی اسے جناب زینب کہتی ہے اے شام والیو، ارے ہم اپنی امانت تمہارے درمیان چھوڑ کے اسے تنہا مت چھوڑنا، اس کی قبر پہ آتی رہنا، اجرکم اللہ۔ قافلہ چلا، شام سے قافلہ روانہ ہو رہا ہے، بیویاں سکینہ کو یاد کر کے آنسو بہا رہی ہیں، جب تک سامنا رہا مڑ مڑ کر کے شام کی دیواروں کو دیکھتی جا رہی تھی۔ قافلہ چلا، جب ایک ایسے راستے پر پہنچا جہاں سے ایک راستہ جو ہے مدینے کی طرف جاتا تھا، دوسرا راستہ کربلا کی طرف جاتا تھا، جناب زینب نے امام سجاد سے کہا بیٹا سید سجاد، ہم مدینہ جانے سے پہلے اپنے بھیا کی قبر پہ جائیں گے، پہلے ہم کربلا جائیں گے پھر مدینہ جائیں گے۔ قافلے کا رخ کربلا کی طرف موڑا گیا، اہل بیت کا قافلہ کربلا کی طرف چلا، ایک قافلہ شام سے کربلا کو چلا، ایک قافلہ یہ جو ہے مدینے سے کربلا کو چلا۔ اس قافلے میں سید سجاد ہیں، زینب و ام کلثوم۔ اس قافلے میں کون ہے؟ رسول کا بوڑھا صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، اپنے غلام عطیہ اوفی یا شاگرد عطیہ اوفی کو لیے ہوئے ہمراہ چلے آ رہے ہیں۔ آئے کربلا کی سرزمین پر پہلے جابر پہنچے ہیں، بعد میں اہل بیت پہنچے ہیں۔ جابر کو معرفت ہے امام کی، جابر نے پہلے نہر فرات میں جو ہے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد احرام کی شکل اختیار کی، جس طرح سے خانہ خدا کا طواف کیا جاتا ہے۔ جابر جانتے قبر حسین کا درجہ خانہ خدا سے کم نہیں ہے، احرام باندھے ہیں۔ اب جو جابر قدم بڑھانا چاہتے ہیں قبر حسین کی طرف، آنسوؤں کی جھڑی ایسی لگی ہے کہ جابر کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ غلام سے کہا میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے قبر حسین تک پہنچا دے۔ جابر یا حسین یا حسین کے نعرے لگاتے ہوئے قبر حسین کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی غلام نے جابر کا ہاتھ قبر حسین پہ رکھا، جیسے ہی قبر کو محسوس کیا، ایک دفعہ جابر نے یا حسین کا نعرہ مارا اور بے ہوش ہو گئے۔ غلام نے پانی چھڑکا، جابر کو ہوش آیا۔ اس کے بعد جابر پھر خطاب کرتے ہیں حسین سے، یا حسین یا حسین۔ اس کے بعد جابر کہتے ہیں حبیب لا یجیب حبیبا، ارے ایک دوست آیا ہے حسین، تمہیں پکار رہا ہے، تم اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ دوست پکار رہا ہے، دوست کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ جابر کو معرفت ہے مگر مصائب حسین بیان کر رہے ہیں، کہتے ہاں وہ جواب بھی کیسے دے سکتا ہے جس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا ہے۔ ابھی جابر قبر حسین پہ کھڑے ہوئے حسین سے خطاب کر رہے ہیں، راز و نیاز کر رہے تھے۔ ایک دفعہ غلام نے آ کے کہا شام کی طرف سے کوئی قافلہ چلا آ رہا ہے، کچھ گرد و غبار بلند ہو رہے ہیں۔ جابر نے کہا جاؤ جا کر کے دیکھو، اگر یزید کی فوج آ رہی ہے مجھے آ کر کے خبر کرو، میں کہیں چھپ جاؤں، اور اگر کہیں سید سجاد آ رہے ہیں، اگر اہل بیت کا قافلہ آ رہا ہے تو میں تمہیں خوشی میں آزاد کر دوں گا۔ غلام گیا، تھوڑی دیر بعد پلٹ کے آیا، جابر مبارک ہو، سید سجاد آ رہے ہیں، اہل حرم کو لے کر کے آ رہے، بس یہ سننا تھا۔ جابر نے کہا مجھے سید سجاد کے استقبال کی طرف لے چلو۔ جابر آگے بڑھے، جب امام قریب آ گئے، امام نے جب جابر کو دیکھا، ارے بڑی مدت کے بعد کوئی اپنا ملا ہے۔ جابر نے امام کی گلے میں باہیں ڈالی، امام اور جابر ایک دوسرے لپٹ گئے۔ جابر کہتے ہیں کہ امام نے کہا یا جابر واللہ ہا ہونا قتل اطفالنا وذبح رجالنا وصبیت نساؤنا۔ اے جابر خدا کی قسم یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچے ذبح کیے گئے، ہمارے بڑوں کو قتل کیا گیا۔ اے جابر یہی وہ جگہ ہے جہاں میری پھوپھی زینب کے سر سے چادر چھینی گئی۔ اے جابر یہی وہ جگہ ہے جہاں میری بہن سکینہ کو تماچے لگائے گئے۔ اس کے بعد جناب زینب اب بیویوں کو لے کر کے اونٹ سے نیچے اترتی ہیں، اور زینب نے جا کر کے اپنے کو قبر حسین پہ گرا دیا، قبر حسین پہ گرا دیا۔ بھیا بہن آ گئی، بھیا بہن بہت تھک گئی ہے،
اے بھیا میں نے پوری کوشش کی آپ کی ذمہ داریوں میں کوئی کوتاہی نہ آنے پائے بھیا، مگر بہن شرمندہ ہے بھیا، آپ کی امانت کی حفاظت نہ کر سکی۔ اے بھیا، ارے سینے پہ سونے والی سکینہ اسے قید خانہ شام میں چھوڑ کے آئی ہوں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے پاکیزہ بنا سکیں۔ بار الہ ہمیں اہل بیت کی ایسی محبت عنایت فرما کہ پھر ہم کبھی اہل بیت کی نافرمانی نہ کر سکیں، دین خدا سے منحرف نہ ہو سکیں۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما۔ بار الہ جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما۔ معبود جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ و انصارہ ماتم حسین۔ حسین صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلی اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله، أما بعد فقد قال الله۔ فطری طور سے ایک ایسی زندگی کا خواہش مند ہے، ایک ایسی حیات کا خواہاں ہے جس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، مصائب و آلام سے خالی زندگی ہو۔ اور یہ خواہش انسان کی فطری خواہش ہے، اور جتنی فطری خواہشیں ہوتی ہیں سب کی تکمیل کا انتظام پروردگار نے کیا ہے، کیونکہ یہ خواہشیں اسی کی پیدا کردہ ہیں۔ خداوند عالم نے انسان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کچھ اصول مقرر کیے ہیں، کچھ ضابطے حیات انسان کے سامنے پیش کیا ہے
کہ اگر انسان اس ضابطۂ حیات کے مطابق عمل کرے گا تو یقیناً اس کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی، لیکن اگر وہ اس ضابطۂ حیات سے انحراف کرے گا، خدا کے بتائے ہوئے قانون کو اپنے قدموں تلے روندنے کی اگر کوشش کرے گا تو یقیناً اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ نہ صرف یہ کہ یہ خواہش اس کی پوری نہیں ہوگی، بلکہ جس مصیبت اور تکلیف سے وہ بھاگ رہا ہے اسی کا شکار ہوگا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جن لوگوں نے سرکشی اختیار کی ہے، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ صلوات پڑھیں گے محمد وعلیہ وسلم۔ درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برائے مرحومین الحاج مہدی علی مرزا، سخاوت علی مرزا، سید شاہد حسین اکبری، سیدہ بدر النساء، سید اختر مہدی رضوی، سید شہید اکبری، سید محمد حسین، بی بی زاہدہ، سید محمد تقی نقوی، محمدی فاطمہ، سید حسن رضا عباس ابن سید علی رضا مرحوم، شبیہ فاطمہ بنت کربلائی بی بی مرحومہ کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلی علی محمد وعلی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، آج یہ 10ویں تقریر ہے اور اس سلسلے کی آخری تقریر۔ گزشتہ 9-10 دن سے آپ کی خدمت میں یہی عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ ہر انسان، جن لوگوں نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے انحراف کیا ہے، جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو پسے پش ڈال دیا ہے، وہ آثر الحیات الدنیا، اور اپنی خواہشوں کے اسیر ہو گئے ہیں، زندگی دنیا کو، زندگی کی زرق برق رنگینیوں کو اپنا جو ہے مطمح نگاہ بنا لیا اور اس کے چکر میں پڑ گئے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا انجام جہنم ہے۔ جہنم یعنی جتنی مصیبتیں انسان تصور کر سکتا ہے اس سے بھی زیادہ مصیبتیں، کیونکہ بعض چیزوں کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تمام مشکلوں کا خاتمہ جہاں ہو جاتا ہے اس کا نام ہے جہنم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، لیکن اس کے برعکس جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اس بات کا خیال رکھا کہ اللہ ہماری ہر عمل کو، ہماری ہر حرکت کو، ہمارے ہر اقدام کو خدا دیکھ رہا ہے، ہماری پوری زندگی پروردگار کی نگاہوں کے سامنے ہے، ہماری زندگی کا کوئی عمل پروردگار کی نگاہوں سے پنہا نہیں ہے، حتیٰ خدا دل کے چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ہم آنکھوں کے اشارے سے بھی جو گناہ کرتے ہیں خدا اسے بھی جانتا ہے، دل میں چھپے ہوئے راز نہا سے بھی خدا آگاہ ہے، واقف ہے۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے پر اس حقیقت کو یاد رکھا، من خاف مقام ربہ،
اس کا انجام یہ ہوتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کہ اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے پاکیزہ بنا لیا. اب اس کی زندگی میں اپنی خواہش کی اپنے نفس کی خواہش کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے. اس کی نگاہ میں اگر اہمیت ہے تو یہ ہے کہ خدا اس سے کیا چاہتا ہے، دل کیا چاہتا ہے. وہ اب دل کا غلام نہیں ہے، اگر وہ غلام ہے تو خدا کا غلام ہے، عبد ہے تو اللہ کا عبد ہے. اگر انسان کی زندگی اس شان کی زندگی ہو جاتی ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. جنت یعنی جہاں سارے آسائش اور آرام جسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اللہ نے اسے وہاں پر جو ہے فراہم کر دیا ہے. جو لذت بھی انسان کا دل سوچ سکتا ہے، تصور کر سکتا ہے، وہ وہاں کے اوپر موجود ہے. البتہ یہ صرف آخرت سے مخصوص نہیں ہے، اگرچہ اصل زندگی آخرت ہی ہے. دنیا کی زندگی تو ایک تمہید ہے، دنیا کی زندگی تو آخرت کے زندگی کے لیے تیاری کا نام ہے. لیکن جس طرح سے آخرت میں خدا سکون، چین، اطمینان عطا کرے گا، اسی طریقے سے خدا دنیا میں بھی سکون، چین اور اطمینان عطا کرے گا. ولو بندے مومن